ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ، بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جنرل صاحب، کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا پہلے جو ایک چند منٹس کی ایک جنگ ہماری اور انڈیا کے درمیان ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو تمام اسٹریٹجسٹ ہیں جو آپ کی طرح ماہرین ہیں، انہوں نے بتایا کہ بھئی وی ہیو اسٹیپڈ انٹو اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ورلڈ ویئر وارز ول ناٹ بی فاٹ ود دی ہیلپ آف جو ٹریڈیشنل انفراسٹرکچر ہے، اور ہم نے دیکھا کہ امریکہ کا جو تمام وہ کاٹ کباڑ اٹھا کے لائے تھے اسے پیچھے کرنا پڑ گیا۔ تو یہ کیا ہم ایک قدم آگے گئے ہیں وار فیئر میں، اور ایران نے اس تمام عرصے میں جو اس پر پابندیاں تھیں اس نے اپنے آپ کو تیار کیا اس نئی اور چائنا کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اس جو لیپ ٹیکنالوجی نے لی ہے اس جنگ میں، اور اس کا جو استعمال ہوا ہے وہ کتنا مؤثر ہوا ہے؟ جنرل صاحب دیکھیے، جنگ تو تدریج تبدیل ہوتی رہی ہے، اور یہ جو یوکرین کا اور اسرائیل کا روس کا مسئلہ بنا تھا اس سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا، اور پاکستان اور بھارت کا جو ہوا تھا اس سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا، اور وار فیئر جو ہے وہ اس کا جو ساری ڈومین ہی بدل کے رہ گئی ہے۔ اس میں ایرانیوں کو اب کریڈٹ دیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے بہت عرصے سے منصوبہ بندی کر کے رکھی تھی۔ اس میں میرا اپنا خیال یہ، ٹرمپ صاحب کی میں زبانی جو نے بات کی، انہوں نے کہا ٹرمپ صاحب نے کہا تھا مجھے پتا ہے کہ چائنا بہت زیادہ ہیلپ کر رہا ہے ایران کی، روس بھی ہیلپ کر رہا ہے ایران کی، بلکہ اب تو روس نے ان کے جو ڈرونز تھے روس نے خود بنانے شروع کر دیے۔ 1000 ڈرون ڈیلی کے حساب سے بنا رہے ہیں وہ لوگ، اور 1000 ڈرون ڈیلی کے حساب سے ایران بھی بنا رہا ہے۔ ایران کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایران کو چین، روس اور پھر اب نارتھ کوریا کی مدد بھی حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بحثیت قوم، دیکھیے ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ان میں بہت سارے مختلف قسم کے لوگ ہیں، ان میں آرمینیز بھی ہیں، کرد بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن وہ سارے ایک سویلائزیشن کا حصہ رہے ہیں، اور سویلائزیشن ہے ان کی، انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، اور تیاری ان کی گزشتہ 40 سال سے جاری تھی، اور 20 سال سے تو انہوں نے باقاعدہ اس قسم کی جنگ کی تیاری کی ہوئی تھی۔ اگر ان پہ حملہ ہوگا وہ کس طریقے سے لڑیں گے، اور جو لڑنے کا ان کا طریقہ جو آیا ہے سامنے آیا ہے اس نے ساری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ سب سے زیادہ جو حیران ہوئے وہ امریکن خود ہوئے ہیں، اسرائیلی خود ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی ٹیکنالوجی خیال یہ تھا کہ ان کی ٹیکنالوجی دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی ہے، دے ہیو دی ٹاپ آف دا لائن اکوپمنٹ، وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ نہیں ہو سکا ان سے۔ ایرانیز نے اپنے آپ کو اس طریقے تیار کیا۔ میں ایک دن ریلاگ کیا تھا، اس میں امریکن نے آج سے کوئی میرا خیال ہے کوئی 25 سال پہلے، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے ایک سیلف امپوز موریٹوریم تھا سب کیلٹون نیوکلیئر ویپن پہ، 2001-2002 میں انہوں نے اس کو چینج کر دیا، ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کچھ ملکوں نے اپنے جو اثاثے ہیں، ہتھیار ہیں، ان کو پہاڑوں میں نیچے غاروں میں چھپا کے رکھا ہے، اس کو ایسے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی، بام ان ٹینڈم، 2 نیوکلیئر سب کیلٹون نیوکلیئر بام اکٹھے، ایک پہلے جائے جو اس پہاڑ میں راستہ بنائے، دوسرا اس راستے کے ذریعے اور نیچے جا کر پھٹے، اور تاکہ جو کچھ بھی تباہ ہو جائے۔ ایرانی اس سے زیادہ تیار نکلے ہیں اس سے، اور ایران جب یہ اب دیکھیے، اب جو بڑے بڑے جو کیریئرز تھے، بڑی بڑی جو کچھ تھا، ان کی جنگ تو ابھی بہت معمولی ہو کے رہ گئی، ان کی تو حیثیت ہی نہیں رہ گئی، کیونکہ 2 یا 4 ڈرونز کی بات ہے۔ اگر وہ 2 ڈرون بھی کامیاب ہو جائیں تو آپ یہ دیکھیے کہ بھئی اتنا بڑا جو بحری بیڑے ہیں جن میں 5 سے 7 ہزار لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں، وہ تباہ ہو جائے گا۔ امریکنوں کے لیے یہ اپنے لیے جو ان کی اسٹرینتھ تھی وہ ان کی ویکنس بن کے رہ گئی ہے، اور جو ان کی ایئر فورس جو ان کی اسٹرینتھ تھی اسی کو انہوں نے استعمال کیا۔ جی جنرل صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ جو جنگ ایران لڑ رہا ہے وہ تاریخ میں ہم جو تاریخ نظر آتی ہے، جس میں دیکھیں جنگ جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ہوئی، ہم نے منہ توڑ جواب دیا، یوکرین اور روس کے درمیان جنگ جاری ہے، غزہ کو جو ہے وہ بالکل ظلم کے پہاڑ وہاں توڑے گئے، وہ بھی ایک جنگ پوری دنیا نے دیکھی۔ لیکن یہ جو 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی ہے وہ اب 37 دن ہو گئے ہیں، اس کے ایسا لگتا ہے، اور پورے دنیا جو ہے وہ اس پر تبصرہ کر رہی ہے، آراء دے رہی ہے، باقاعدہ حیران بھی ہے، امریکنز بھی حیران ہیں کہ یہ تاریخ کا رخ موڑ رہی ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات جو سامنے آئی، میں نے بہت سی آراء جو ہیں وہ جمع کی، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اس جنگ نے تبدیل کر دیا، جیسے کہتے ہیں کہ بعد از جنگ اور قبل از جنگ جو 28 فروری سے تھا دنیا تھی، وہ بعد از جنگ شاید اس طرح کی نہ رہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے، جو میں آپ کے سامنے حقائق رکھوں گا اور آپ کی رہنمائی چاہوں گا، کہ کیا امریکہ سپر طاقت رہے گی اب، یا
جو نئے ورلڈ آرڈر میں چین، روس، پاکستان اور ایران جو ہیں وہ شامل ہوں گے. اور یہ بھی جو ہے آ رہی ہیں کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کو احساس سے جو محرومی تو نہیں کہوں گا، تحفظ وہ بہت آئے گا، عدم تحفظ کا احساس بہت جو ہے وہ ہوگا، اور وہ امریکی کیمپ سے، امریکی چھتری سے جو ہے وہ نکلیں گے. عرب امارات جن پہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تابڑ توڑ حملے بھی ہوئے، وہاں پر انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے جو ہیں وہ تعلقات بھی رکھے، وہ ان کے حالات کیسے رہیں گے؟ کیونکہ بگڑتی ہوئی صورتحال جو ہے، معاشی صورتحال ان کو بہت جنجلا چکی ہے. بحرین کیا خود اکیلا رہ سکے گا؟ کیا وہ سعودی عرب کے ساتھ جائے گا؟ پاکستان، سعودی عرب، مصر، ترکیہ، ایران کا اتحاد بھی نظر آ رہا ہے، یہ بھی آراء جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. اور مستقبل قریب میں جو خلیجی ممالک ہیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک، اس میں پاکستان کا کردار کو بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. اور چین اور روس اور پاکستان، ایران، ترکیہ، سعودی عرب، ان کا ایک تجارتی اتحاد بھی دیکھا جا رہا ہے. تو جنرل صاحب، جو امریکن بلاک ہے، سنا یہ بھی جا رہا ہے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یورپ اس سے نکل کر ایشین بلاک میں جو ہے وہ آئے گا، اور سمندری تجارت جو ہے وہ گوادر، چوبہار اور بندر عباس کے گرد گھومے گی. جو پیٹرو ڈالر ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، وہاں پر پیٹرو یوان جو ہے وہ آئے گا سامنے، یا ریجنل جو کرنسیز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. تو سر، کیا جو قبل از جنگ ہے دنیا 28 فروری سے پہلے کی طرح کی دنیا نہیں رہے گی اب؟ دیکھیے، ایک تو ہر طاقت کو، ہر عروج کو زوال ہے، اور زوال پذیر قوتوں کے مسائل یہ ہیں کہ وہ اپنے زوال کی سمجھ نہیں پاتی، اور اس میں وہ ایسی غلطیاں کرتی ہیں جو ٹرمپ صاحب کر بیٹھے ہیں. امریکہ کی جو طاقت تھی وہ ایک ہسٹری بن چکی ہوئی ہے، لافنگ سٹاک بن گیا امریکہ سارا کچھ ابھی. اور اس پاگل پن میں ٹرمپ صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ نتنیاہو کو ملا کر یہ دو جو پاگل لوگ دنیا میں اس وقت حکومتیں کر رہے ہیں، ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنگ سے شروع ہونے سے پہلے ہی جو طاقت کا توازن تھا وہ آہستہ آہستہ عشق کی طرف ہو رہا تھا. جو فائنینشیل کیپٹل نیو یارک کی جگہ شنگھائی بنتا جا رہا تھا. دنیا نے دیکھ لیا تھا یہ، اور دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اب جو ڈالر پہ ڈیپینڈنس ہے اس پہ لوگوں نے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے تھے. چین کے ساتھ مل کر یوان میں تجارت شروع ہو رہی تھی، روبل میں تجارت شروع ہو رہی تھی. تو امریکہ کا زوال تو نظر آ رہا تھا لوگوں کو. سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ امریکہ کے جو اتحادی تھے، نیٹو کے تھے، یورپین یونین والے تھے، وہ ان کے پیچھے ہٹ گئے تھے. ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا جو آپس میں اتحاد تھا اس میں وہ بے انتہا خوش تھے. اب ان کو سیکورٹی کی وہ ضرورت نہیں رہی، یا نیٹو کو اتنا پھیلانا. جو اس میں آپ یاد رکھیے کہ اوباما صاحب نے شروع کیا، ٹرمپ صاحب نے اپنے پہلے دور میں یہ جو یوکرین میں مسئلہ ہے اس کو کھڑا کر دیا، اس طرح کے مسائل کھڑے ہو گئے. وہ سب سمجھ چکے ہیں اس چیز کو، وہ پیچھے ہٹ گئے. اب جو طاقت کا توازن ہے اب وہ بہت واضح طور پر اس میں آ گیا ہوا ہے اس وقت. اور اس میں جو آپ نے کہا نا خلیجی ریاستوں کو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو امریکہ اپنے اڈوں کی خود دفاع نہیں کر سکتا، جو اتنا اسلحہ، اتنا نقصان کرنے کے باوجود اپنے آپ کو نہیں منوا سکا، تو وہ ان کی حفاظت کیا کرے گا. قطر نے آلریڈی بیان کر دینے شروع کر دیے ہیں. سعودی عربیہ، کویت، قطر اور یہ جو ہے اپنا بحرین کے پاس آپشن نہیں ہے. بحرین کہیں نہیں جا سکتا. بحرین ہیز ٹو جوائن سعودی عربیہ. یو اے ای کا کردار جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک رہا ہے. اس میں تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے ساتھ مل کر کوشش یہ کی تھی کہ باب المندب کا ایک کنارے پر وہ بیٹھ جائیں، دوسری طرف صومالی لینڈ میں اسرائیل آ کے بیٹھ گیا تھا. خیال یہ تھا کہ صومالیہ میں بھی ان کا اجارہ داری ہو جائے گی، باب المندب وہ کنٹرول کر لیں گے. اسٹریٹ آف ہرمز سے کنٹرول کے لیے بھی وہ بارہا ہی انہوں نے، یو اے ای کے جو کابرین نے بارہا یہ بات کی کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں یہ اسٹریٹ آف ہرمز میں کنٹرول کرنا چاہیے. ان کا خیال یہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر وہ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل اور یو اے ای ہوں گے، دوسری طرف امریکہ ایران کو تباہ کر دے گا، تو اسٹریٹ آف ہرمز میرے کنٹرول میں آ جائے گی. وہ اس زوم میں تھے امریکہ کے ساتھ مل کر کہ وہ ان دونوں کو کنٹرول کرنے کے ساتھ چین، روس اور باقی دنیا کے تیل کی کنٹرول کر لیں گے. سعودی عربیہ وغیرہ ان کے محتاج ہو کر رہ جائیں گے. اب اندازہ کیجئے اگر اب یہ دونوں کامیاب ہو جاتے تو سعودی عربیہ کا جو تیل تھا وہ نہ تو ریڈ سی کی طرف سے گزر سکتا تھا، نہ ادھر سے اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر سکتا تھا ان کی اجازت کے بغیر.
تو یو اے ای نے جو کردار ادا کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں خلیجی ریاستوں کے لیے بھی نقصان دہ ہوا ہے، ان کے اپنے لیے بہت نقصان دہ ہوا ہے. سیلف ڈیفیٹنگ بہت زیادہ ہے جنرل صاحب، اگر ہم دیکھیں تو سیلف ڈیفیٹنگ ہے. اور بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا.